السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے، نہ جسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تمام تعریفوں کے لائق وہ ذات کبریا جس کی نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ کوئی کف ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی والد ہے۔ عزیزان محترم، احسانات تو اللہ رب العالمین کے اتنے ہیں کہ انسان گن بھی نہیں سکتا۔ نعمتیں بھی اتنی ہیں کہ ان کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب آتی، رسول نہ آتا تو نعمت ادھوری تھی۔ اگر رسول آتا، کتاب نہ آتی، پھر بھی نعمت ادھوری تھی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسی کتاب اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے، اور مشرکین مکہ نے بڑے دعوے کیے، بڑی جستجو کی، بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس دعوت کو روک دیا جائے۔ جب نہیں روک سکی تو کمپرومائز پہ آ گئے کہ چلو اس میں کچھ تبدیلی کر لو، اس میں کچھ ہماری بات بھی ڈال لو تو کام چل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر کو کہہ دو کہ شیئن قلیلا، اگر تھوڑا سا بھی تو جھک گیا، وَنِعْمَ الْحَیَاةُ وَنِعْمَ الْمَمَاتُ، تجھے دنیا میں بھی پکڑ لوں گا اور تجھے آخرت مرتے دم بھی تجھے پکڑ لوں گا۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے شہر اور شہروں والے لوگ تھے، بڑے بڑے کوپرے، بڑے بڑے دماغ تھے ان لوگوں کے، یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے یار یہ جھوٹی لوگوں کے افسانے ہیں، اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ منتخب کرے۔ میرا مصطفیٰ، تو نے کوئی جواب نہیں دینا، یہ لوگ سوال کرتے رہے، تیرا رب ان کو جواب دیتا رہے گا۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ اس رسول نے خود قرآن گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، چل تم ایک آیت لے آؤ، سارے شہر اور شہری کرنے والے اکٹھے ہو جاؤ، ساری مخلوق اکٹھے ہو جائے، جن اکٹھے ہو جائے، انسان اکٹھے ہو جائے، حجر شجر نباتات جو مرضی ہے اکٹھے ہو جائیں، ایک آیت نہیں بنا کر لا سکو گے۔ لا یاتون بمثلہ۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ امت کہ جس کو اللہ رب العالمین نے یہ کتاب جیسی نعمت دی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا بھی سعادت نصیب فرمائی۔ لیکن افسوس، سخت افسوس عزیزان محترم، کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، اللہ رب العالمین سے وعدہ کرنے کے باوجود بھی ہم وعدہ خلاف ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پوری زندگی کے لیے بیچ دینے کے باوجود پھر ہم کسی اور کو اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ عزیزان محترم، لوگوں کی منتیں کر رہا ہے کہ یار دعا کرنا کہ اللہ مجھے مرتے دفعہ کلمہ نصیب کر دے۔ ارے اللہ کے بندے، ہوش میں آ، ہوش میں۔ کیا یہ نصیب نہیں ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے ایک امت کا افراد بن گیا ہے، قرآن تیرا ایک ہو گیا ہے، رسول ایک ہو گیا ہے، اللہ ایک
بیت اللہ ایک ہو گیا ہے اور تیرا قرآن ایک ہو گیا، تیرا دین ایک ہو گیا ہے۔ نہیں جی کلمہ نصیب بس مرتے دفعہ ہو جائے۔ ارے ظالم انسان، مرتے دفعہ تو فرعون نے بھی پڑھ لیا تھا کلمہ۔ کب پڑھا تھا؟ اس وقت پڑھا تھا جب آنا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے کا سر نیچے تھا اور ٹانگیں اوپر تھی، آرمی ساری ختم ہو چکی تھی، نفیس مکانات چھوٹ گئے تھے، باغ محل ختم ہو گئے تھے، تو پھر اس نے کہا کہ کالا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل والی مہلت بھی ختم ہے اور میرے پیغمبر آئے، ان کی مخالفت میں تو نے زندگی والا سرمایہ خرچ کر دیا۔ ارے تھے تو میرے دو پیغمبر اور تھے بھی تیرے خیر خواہ، ارے ان کی دشمنی میں سارا کچھ چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ کیا یہ تو بھول گیا تھا کہ جس نے بھیجے ہیں کیا وہ ان کو بھلا دے گا؟ نہیں نہیں، میں ان کے ساتھ تھا، تیرے پاس بھی موقع تھا، اگر دریا کے کنارے پڑھ لیتا نا کالا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، پھر بھی میں اللہ تجھے معاف کر دیتا۔ اور یہ میری عادت ہے، میری سنت ہے، میرا قانون ہے کہ مرتے دفعہ جتنا بھی کوئی دیندار ہو اور جتنا اپنے آپ کو عالم فاضل کا لینے والا ہو، مرتے دفعہ اس کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، اس کا کلمہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی کتاب گواہ ہے سورۃ یونس کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، سورت نمبر ہے 6، سورت کا نام ہے انعام، آیت مبارک نمبر ہے 158، کہ جو مرتے دفعہ توبہ کرے گا اللہ کہتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے خیر والا عمل نہیں کیا وہ بھی مہلت مانگے گا، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو عزیزان گرامی، پھر ہم اپنی زندگی والا سرمایہ کیوں اپنی غفلت میں گزاریں؟ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے محترم، اور وہ ملے عمل کرنے کے لیے، دوبارہ ملے گی احتساب کے لیے، پوری زندگی کا حساب۔ اور ہر انسان اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہے، ہر انسان کے گلے میں اس کا نامہ اعمال لٹکا ہوا ہے۔ سورت نمبر ہے 17، سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، آیت مبارک نمبر ہے 13، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہر انسان کے گلے میں اس کا نامہ اعمال لٹکا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ یہ کتاب، یہ منشور جو اس نے اپنی زندگی میں مرتب کرایا تھا، اس کو قیامت کے دن نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اعلان ہوگا اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج پڑھ تو اپنی کتاب، آج جج بھی تو ہے، مجرم بھی تو ہے، اپنا فیصلہ خود کر۔ عزیزان گرامی، جو اگلا جمعہ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن تو پورا ہی قابل احترام ہے اور عمل کرنے کی کتاب ہے، فرمایا کہ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ ارے جو دنیا میں اس کتاب سے اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بھلے جتنی مرضی ہے غفلت کر لے۔ اور سورت طٰہٰ، سورت نمبر 20، آیت مبارک نمبر 124، ومن اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا ہے اللہ کی کبریائی کے حکم نامے سے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ ارے انسان، غافل انسان، میرے سمیت میں بھی اپنے غافل ہوں، مجھے بھی یہ قرآن مسلمان نہیں کہتا۔ جب میں کھولتا ہوں نا قدم قدم پہ یہ کتاب مجھے غیر مارتی ہے کہ عبداللہ تیرے قول اور فعل میں تضاد ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ تیرے پاس یہ میرا پیغام نہیں پہنچا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کچھ تو کرتا کیوں نہیں ہے، اگلے
اگلے کو کیوں کہتا ہے؟ عزیزان محترم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامہ۔ اے غافل انسان، اس غفلت میں نہ رہے، اس بھلیکے میں نہ رہے کہ تیری کوئی سفارش کرے گا۔ یاد رکھ، اگر تیری زندگی اس کتاب کے خلاف گزری، تیرا عقیدہ، تیرا عمل اس کے مطابق نہ ہوا، تو کل قیامت کے دن تجھے اندھا اٹھایا جائے گا، اور اندھا عرض کرے گا قال رب، یہاں رب نہیں کہتا، یہاں تو اپنے سکے باپ کو بھی باپ نہیں کہتا، اس کو ڈیڈی کہتا ہے، جو مر گیا اس کو بابا کہتا ہے۔ اس کی تعلیم کے علم کا تو یہ حال ہے۔ یہاں اللہ کو اللہ نہیں کہتا، یا رسول مدد کہتا ہے، اور یا علی مدد کہتا ہے۔ جب پھنسے گا نا، پھر کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، الہی تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، MNA تھا، MPA تھا، وفاقی وزیر تھا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ جواب ملے گا تو اس کتاب کا منکر تھا، اس کتاب کا، اس کتاب پہ تو نے غور نہیں کیا تھا، اس کے مطابق تیری زندگی نہیں تھی، تیری زندگی گزری تھی فضائل اعمال پہ، تیرا عقیدہ تھا بخاری مسلم والا، یہ تو عقیدہ نہیں تھا۔ ارے اگر تو اس کتاب کو مانتا، تیرا عقیدہ اس کے مطابق ہوتا، تو کیا تو مرنے کے بعد مردے کی کولخانی کرتا، اس کی جمعراتیں کرتا، اس کے 40ویں ورہیڑے کرتا؟ ارے انسان غور کر، یہ منشی بیٹھے ہیں، منشی، تیری ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، جب تو مرے گا ان منشی کی بھی چھٹی ہو جائے گی، تیرا اعمال نامہ بھی دفتر میں داخل کر دیا جائے گا۔ جون سا تو نے لکھوایا تھا، سجین والا تھا یا بھلے علیین والا تھا؟ تو خود مصنف کتاب ہے۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، کوئی آنے والا انسان جنتی اور جہنمی بن کر اس دنیا میں نہیں آیا، یہ اللہ کی کتاب گواہ ہے۔ انسان خود جنتی بھی بنتا ہے اور جہنمی بھی بنتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ لا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ عزیزان گرامی، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اگر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، خیرات اس نے دی ہے توفیق والی، اس کے بعد دوسری بات پہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض کر دی، وہ ہے رزق حلال والا۔ سارے رسولوں کو کہا، محمد رسول اللہ کے علاوہ سارے رسولوں کو، سورت نمبر 23 ہے، سورت مومنون ہے، آیت مبارک نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا، جزاک اللہ، واعملوا صالحا۔ اللہ پہلے رزق حلال کھاؤ، پھر عمل صالح کرنا۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارا رزق ہی حلال نہیں ہے تو اللہ نے تو بتا دیا تھا کہ حابیل اور قابیل بھی دونوں بھائی تھے، آدم کی اولاد تھی، اس کی قربانی کیوں نہ قبول ہوئی؟ کہ وہ حلال نہیں تھی اس کی، وہ مومن نہیں تھا، اور مومن تو بنا ہے جی، اولاد کو نیک چھوڑ جائے نا، کہتے یہ بھی صدقہ جاریہ۔ میں کہا جس کی اولاد ہے نہیں، اس کا ہو ہی نہیں ہے۔ مومن تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے جو تجھے جانتا نہیں ہے، تیرا اولاد نہیں ہے، تیرا نطفے میں سے نہیں ہے، وہ مشرق میں رہتا ہے، تو مغرب میں رہتا ہے، وہ ہر نماز میں کر وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور دعا تو ہو رہی ہے، مومن تو بن کے دکھا۔ ابھی کیوں گیا تھا مشرق کا جنازہ پڑھنے؟ حسب الہمسائے جو ہیں رہنا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنازہ تو تیرا پڑھ رہے ہیں، میرے فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ سورت مومن آیت مبارک نمبر 6 میں فرشتے بھی وہ جو اللہ کے نظام کو اس کے پاس سنبھالا ہوا ہے، کہتے یا رب العالمین اتبعوا سبیلک، جنہیں توبہ کی اور تیرے راستے پہ چل پڑے، یا اللہ ان کو بخش دے، اس کی بیوی کو بخش دے، اللہ اس کی اولاد کو بخش دے،
یا اللہ اس کے والد کو بخش دے، یا رب العالمین اس کے دادے کو بھی بخش دے۔ کتنے اوروں کو بخشوائے گا، باقی تو کچھ بچا نہیں تیرے خاندان میں سے، لیکن شرط ہے کہ رکھی مومن تو بن کر دکھا۔ زبانی کلامی مومن اللہ قبول نہیں کرتا، مال خرچ کرنا پڑے گا، مال۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ میرے بینک اکاؤنٹ ہے، ان میں جمع کرا یہ مال، یہ ہے میرے بینک اکاؤنٹ۔ یا اللہ تو کیا کرے گا پیسے؟ نہ تیری بیوی، نہ تیری والدہ، نہ تیرا کوئی والد، نہ کوئی بیٹی، نہ بیٹا، نہ تیرا کوئی سسر، تو کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے قرضہ لے رہا ہوں تیرے فائدے کے لیے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، لوٹا دوں گا تجھے۔ یا رب العالمین کیسے دن؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی انسان کسی انسان کا بھلا نہیں کر سکے گا، اللہ فرما رہے اس دن تیرا مال تجھے واپس رکھ۔ ورنہ یاد رکھ، اگر تو نے اس مال کو سانبھ کے رکھا، اس سلطنت میں رہتے ہوئے تو نے اپنے تجوریوں کو بھرا، جس ذات نے دیا تھا اس کے نام پہ خرچ نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے اس دن تو روئے گا۔ ما اغنی عنی مالی، ہائے ہلاک عنی سلطانیہ، آج میری بادشاہی بھی میرے کام نہ آئی، میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، اور میری اولاد جس کی خاطر میں نے آخرت برباد کی تھی، جہنم کا ایندھن بن گیا تھا، آج وہ بھی میرے کام نہیں آئے۔ وہ کام آئیں چاہے نہ آئیں، تو خود ان سے بھاگ جائے گا۔ سورۃ عبس وتولی، آیت مبارک نمبر 34۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھاگ جائے گا تو خود بھاگ جائے گا، ورنہ وہ تو تجھے جہنم لے کر جائے گا۔ بیوی بھی مطالبہ کرے گی، بیٹے بھی کریں گے، بھائی بھی کریں گے، خاندان بھی کرے گا۔ اللہ کہے گا اس دن کے آنے سے پہلے تو بھاگ جا، چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ارے ان کو حرام کھلانے سے بھاگ جا، حرام کھلانے سے بات آ جا، چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ حلال کھلا، ضروری حرام کا گوشت کھلانا ہے، حلال کی دال کھلا دے، وہ بھی نہیں تو چٹنی کھلا دے، چل یار پیاز سے کھلا دے اسے، حلال تو کھلا۔ عزیزان گرامی، جن کے گھروں میں بیویاں زندہ ہیں، بیٹیاں، بہنیں، بہویں، وہ میری بہنیں ہیں، میرے بیٹے ہیں، آج تک کوئی اپنی بیٹی اپنے والد کو نہیں کہتی، کوئی بیٹا اپنے والد کو نہیں کہتا، کوئی بیوی اپنے خاوند کو نہیں کہتی کہ تو حرام لے آنا۔ یہ تیری ذمہ داری ہے، ان کو حلال کھلا چاہے حرام کھلا۔ حلال کھلائے گا تو تیری مرضی پر منحصر ہے، وہ تو چار دیواری میں پابند ہے، یہ تو تیری ذمہ داری ہے کہ اس کو حلال کھلا رہا ہے یا حرام کھلا رہا ہے۔ دو گروہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، سورۃ بقرہ آیت مبارک نمبر 200۔ اللہ کہتا ہے وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یا رب العالمین دے دے ہمیں، حلال ہے حرام ہے دے دے، آخرت میں حصہ ملے چاہے نہ ملے۔ وہ لوگ بھی ہیں۔ اسی آیت مبارک 201 میں فرمایا وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کہتا ہے کس لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ وہ چٹنی سے کھانے والے ہیں، وہ حلال دال کے کھانے والے ہیں، آخر والے کہتے ہیں دنیا بھی اچھی کر الہی، آخرت بھی اچھی کر یا رب العالمین، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرا ایک دوست تھا،
میں نے اس کو دعوت دی، کافی عرصہ ساتھ پہ چلتا رہا، پھر میں بھی لودھرا چھوڑا ہے، وہ بھی کدھر گیا۔ وہ کہتا تھا عبداللہ بھائی اللہ بخش دے اور جنت میں نہ بھیجے، جنت کے دروازے پر بٹھا دے، یہی کافی ہے، جہنم سے تو نجات دے دے۔ ارے جس کو جہنم سے نجات ملی دنیا کا کچھ وقت انسان ہے وہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ خوش نصیب انسان وہ جو قیامت کے دن بخش دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جنت میں جانے کے لیے یہ راہداری ہے، سرٹیفکیٹ اس سے ملے گا، اور بعض پرس بھی اسی کی ہوگی، فضائل اعمال، فضائل صدقات، بخاری مسلم، کسی کتاب کی بات پرس نہیں ہوگی۔ کام کیا کرنا ہے اللہ کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، سورۃ زخرف کی آیت مبارک نمبر 44۔ قابو کرنے سے مراد ہے جفا نہیں ڈالنا، پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین گارنٹی دیتے ہو انک علی صراط مستقیم، اس پہ عقیدے اور عمل والا انسان ہی صراط مستقیم ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ایک دن ایسا آئے گا میرا رسول، آپ سے اور آپ کی قوم سے اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ڈرا ان لوگوں کو، میری مخلوق کو، میرا رسول، میرا مصطفیٰ۔ کتنا سخت دن ہوگا جب ہم تمام رسولوں کو گواہی کے لیے جمع کریں گے، اور آپ کو بھی جمع کریں گے۔ اگر رسول نے شکایت کر دی، جمع تو ہو گئے، زندگی میں کہہ دیا گیا رسول کو کہ آپ سے اور آپ کی قوم سے اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اللہ پوچھے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان گنت تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو، وسلام علی المرسلین، اس کے سارے رسولوں پہ سلامتی ہو۔ اس قوم نے کیا کیا؟ یہ تو کہتے ہیں رسول سفارش کرے گا۔ سورۃ فرقان آیت مبارک نمبر، سورت نمبر 25 آیت مبارک نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اگر رسول نے کہہ دیا کہ اس امت نے قرآن چھوڑ رکھا، اور واقعہ چھوڑ رکھا ہے ہم نے، اللہ نہ کرے ہم اس کی زد میں آ جائیں۔ آج آنکھ کھلی ہے، اعمال نامہ کھلا ہے، آنکھ کھلی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آنکھ کھلی ہے، اللہ کی کتاب کھلی ہے، ایک ایک حکم ہمارے لیے ہے، ایک ایک حکم۔ کیا یہ کتاب مردوں کے لیے ہے؟ کیا مردے اس پہ عمل کریں؟ کیا مردے کو کہا جا رہا ہے قبرستان میں؟ کتنی توہین ہے کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی پڑھنا، زکوٰۃ بھی دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جب رمضان تیری زندگی میں آ جائے تو روزے بھی رکھنا۔ کیا یہ زندہ رکھے گا یا مردہ رکھے گا؟ عزیزان گرامی، میں یقین سے کہتا ہوں جس نے ایک دفعہ اس کو قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھ لیا، ترجمے سے، اور اس پر عمل بھی کیا، عقیدہ بھی بنایا، جب تک وہ زندہ رہے گا رب ذوالجلال کے در کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پہ نہیں جائے گا۔ مر جائے گا، کٹ جائے گا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارے گا۔ شربت کڑوا ہے استاد محترم، ذرا ایک دفعہ پیو تو صحیح، یہاں پھنس جاتا ہے کیونکہ اندر غلاظت بھری ہوئی ہے کفر اور شرک کی۔ بہت کڑوا شربت ہے، جب یہ اتر جاتا ہے حلق سے معدے میں چلا جاتا ہے تو اندر والے سارے بیمار شفاء لما فی الصدور، پھر یہ شفا دینی شروع کر دیتا ہے یہ شربت۔ پھر وہ غیر کو نہیں پکارتا، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دیتا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کھاتا نہیں ہے۔ کتنی مشکل میں آ جائے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، فرض نماز کی کوتاہی نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، جب جس ذات سے محبت ہو جائے
تو پھر بندگی کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محترم، اللہ سے محبت کرنے، اس کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہتے ہوئے کلیجے کو بھی ٹھنڈ پہنچے گی۔ اس لیے اللہ بار بار کہتے ہیں اقرارم باللسان تصدیقم بالقلب۔ ارے زبان سے تو ہر آدمی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں، ہر کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن تصدیقم بالقلب کوئی نہیں کرتا۔ جب تک تصدیقم بالقلب نہیں ہوگی رزلٹ سامنے نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، افسوس، صد افسوس اس بات پر ہے اگر ہم اس کو نہ مانیں، اس کتاب کو، ہم ایمان سے بھی فارغ ہیں، اس دائرہ اسلام سے بھی فارغ ہیں کہ جی میں اس کتاب کو نہیں مانتا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جس کتاب کو مان کے ہم مسلمان ہوئے ہیں وہی کتاب ہمیں مسلمان نہیں کہتی۔ افسوس تو یہ ہے نا۔ عزیزان محترم، وقت بہت تھوڑا ہے، پتہ نہیں کون سی زندگی کی گلی میں شام ہو جائے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ ساری دنیا جنت میں چلے گی، اگر ہم رہ گئے تو کیا فائدہ دنیا میں آنے کا؟ ارے مختصر سے وقت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، مال سمیٹنے کے لیے نہیں ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ ساری دنیا بخش دی گئی، تو رہ گیا، کیا فائدہ تجھے کوڑا کرکٹ اکٹھی کرنے کے لیے؟ خوش نصیب انسان وہ ہے جو بخش دیا جائے گا۔ اللہ نے اس پہ خصوصی کرم کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ خوش نصیب انسان جس کو بخشش والی خیرات مل گئی، اور خیرات ملے گی اسی کے در سے، اور کوئی دے نہیں سکتا، اور کوئی گناہ بخش نہیں سکتا۔ توبہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہر انسان کے بعد توبہ والا کارڈ اس کی جیب میں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت والی مشین اے ٹی ایم میں جب بھی وہ دے گا رزلٹ اسی وقت باہر آ جائے گا۔ بٹن 3 ہیں اس کے اے ٹی ایم سے رزلٹ نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے اقرار کرے اپنے جرم کا کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، پھر اس غلطی کی اسی سے معافی مانگے، اور کوئی معافی دے ہی نہیں سکتا، اور پھر پوری زندگی نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ پھر اگلا پیکج بھی سونا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ ارے جتنے سالوں کی نافرمانی لے کر آیا تھا وہ بھی ساری معاف کر دی، اتنے سالوں کی نیکی بھی لکھ دی ہیں۔ ارے ہے کوئی ایسا بہترین پیکج دینے والا کوئی ادارہ سوائے اس ذات کے؟ آ تو صحیح، فقیر تو بن، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ ارے جھولی تو اس کے آگے پھیلا، مانگ تو صحیح۔ کہتا جھولی پھیلا اگر بھر نہ دوں تو مجھے رب العالمین نہ کہنا۔ تو اس کے در پہ چلا گیا جس کو مٹی کھا گئی ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ۔ ارے قرآن کہتا ہے جس کو تو دفنا کے ہے اس کو مٹی نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اکابر پرست، اکابر کی پوجا کرنے والے، وہ تو جنازہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہے کسی مدرسوں میں کہ مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ ارے یہ اڈے ہیں، اللہ کی کتاب کے مخالف اڈے ہیں، فرقہ پرستی کے اڈے ہیں، جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، فرقے ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وقت ختم ہونے والا ہے، صرف 1 منٹ رہ گیا۔ اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین جب تک زندہ رہیں تیرے در کے فقیر بن کر رہیں۔ مالک جب دنیا سے جائیں، سیٹ تو پکی ہے، محفوظ ہے، سیٹ بالکل پکی ہے، سفر بھی یقینی ہے، لیکن ٹریول ہونے کا اللہ نے بھی وقت نہیں بتایا۔ 6 فٹ کی بلندی پہ تیری پرواز ہوگی اور قبرستان تیرا ایئرپورٹ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں
اس کتاب کو پڑھنے، عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔